دعا بندے اور رب کے تعلق کا نام ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا وہی ہے جو دل سے نکلے، اور جو دل سے نکلتی ہے پھر وہ عرش تک بھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ دل سے کیسے نکالنی ہے دعا؟ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جب پالتی ہے نا، بچہ بولنا سیکھتا ہے، بچہ ایکٹیویٹیز شروع کر دیتا ہے، تو ماں پھر اس کو سکھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا، ماما کو ایسے بلانا ہے، جب آپ سے کچھ غلط ہو جائے تو ایسے ماما سے سوری بولنا ہے، اور پھر ماما اس کو بتاتی ہے کہ اگر تم سوری نہیں بولو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں گی تو پھر تم نے مجھے منانا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، اور پھر بچہ سیکھ لیتا ہے، اور پھر بچے کو پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگی۔ وہ بڑا بھی ہو جائے، اس سے بڑی کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہو بھی جائیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ وہ اپنی ماں کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اپنی ماں کو منا لیتا ہے۔ اس کو منانے کا ڈھنگ اس کی ماں نے بچپن میں سکھا دیا تھا کہ تم نے مجھے کیسے منانا ہے۔ یہی مثال میرے رب نے ہمیں دی ہے کہ ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ہماری قرآن کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سارے وہ طریقے سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی پہچان کیسے کرنی ہے، اپنے رب کو کیسے پکارنا ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں دعائیں مانگنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھلایا کہ مجھ سے کیسے مانگنا ہے۔ کیسے سکھلایا؟ اپنے نبیوں کی کہانیاں سنا کے کہ میرے جو نبی تھے وہ مجھ سے ایسے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو وہ جو دعائیں نبیوں نے اپنے رب سے مانگی، وہ الفاظ اللہ کو اتنے پیارے لگے، وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیے۔ اور اسی طرح قرآن جا بجا ہمیں طریقہ سکھلاتا ہے رب کو پکارنے کا، رب سے مانگنے کا۔ تو اب ہمارا الحمدللہ پہلا سپارہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم ہر سپارہ جب مکمل کر لیں گے تو پھر ہم اس سپارے میں موجود جتنی قرآنی دعائیں ہیں ان کو بھی ریویو کریں گے کہ ہر سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی دعائیہ کلمات جو ہے نا وہ رکھے ہیں۔ یہ پہلے پارہ جو ہے اس کی قرآنی دعائیں میں آپ کو چن کے یہاں بیان کروں گی، ان کو آپ لوگ سنیں، سمجھیں، اور رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے قرآن کی زبان میں استوار کریں۔ رب سے جب مانگے تو قرآن کے الفاظ میں مانگے۔ بی بی فضا کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، کہ بی بی فضا قرآن کو اتنا پڑھنے والی خاتون تھی، اتنا انہوں نے قرآن کو اپنے اندر اتار لیا تھا کہ وہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی تھی۔ جو بھی کوئی ان سے بات کرتا تھا اس کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھا کرتی تھی۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جب محو گفتگو ہوتا ہے، جب اس کا بندہ اس کو پکارتا ہے تو کیسے پکارتا ہے، اللہ اور بندے کا تعلق، اللہ اور بندے کی گفتگو اللہ ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ ہمیں مخاطب کرتا ہے، کہیں کہتا ہے یا ایھا الناس، کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور کہیں پھر اس کے بندے کہتے ہیں کہ یا ربنا، یا اللہ، یا ربی۔ تو یہ پکار، اور اسی پکار کو ہم سیکھیں گے۔ ہر سپارے کی جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں ان کو ہم ریویو کیا کریں گے۔ پہلے سپارے میں جو ٹوٹل دعائیہ کلمات ہیں جن کو ہم نے یہاں پر نوٹ کیا وہ ہیں جی چار آیات ہیں جو دعائیہ کلمات ہیں۔ اب آپ کو میں پہلے سپارے کے جب دعائیہ کلمات بتاؤں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا کہ جب اگلا سپارہ شروع ہوگا اور آپ اس کی تلاوت سننا شروع ہوں گی تو پھر آپ خود ساتھ کے ساتھ دعائیہ کلمات والی دعاؤں کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتی رہیے گا، اور جب سپارہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کتنی قرآنی دعائیں نوٹ کی ہیں۔ ہر سپارے میں کوئی سپارہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی قرآنی دعا موجود نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے کہ آپ پہلے سپارے کی قرآنی دعائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اگلے پاروں کی قرآنی دعائیں آپ خود نوٹ کریں گی اور مجھے بتلائیں گی کہ اس سپارے میں کتنی قرآنی دعائیں ہیں اور کون کون سی دعا ہے۔ کچھ دعائیں ہم قرآن سے مانگنا سیکھتے ہیں، اور کچھ دعائیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنی سکھائی ہیں۔ جو دعائیں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگنی سکھائی ہیں انہیں ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں، اور جو دعائیں ہمیں قرآن کریم سے ہم نے مانگنی سیکھی انہیں ہم قرآنی دعائیں کہتے ہیں۔ اور ہم قرآنی دعا
کے ذریعے اپنی حاجت اللہ سے طلب کریں یا مصنوعی دعا کے ذریعے. ہمیشہ دعائیہ کلمات کو، عربی کے دعائیہ کلمات ہیں، ان کو ترجمے کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لینا ہے ہم نے، اور پھر وہ دل کی آواز بن کے ہمارے لبوں سے ادا ہو، یوں ادا ہو کہ وہی الفاظ ہمارے دل کی آواز بن جائے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو قرآنی دعا ہم سورہ فاتحہ سے سیکھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب، تو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اس معنی میں بھی بڑی وسعت ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہاں پر کچھ معترض قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہم پہلے سیدھے راستے پر نہیں تھے؟ ہم تو نماز پڑھے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، تو ابھی اور کون سا سیدھا راستہ ہمیں ملنا ہے جو ہم دعا یہ مانگے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ عربی کے الفاظ میں اتنی جامعیت ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی کوئی لینگویج بالکل سیم اسی معنی اور مفہوم کے ساتھ کر ہی نہیں سکتی. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، اس کا ترجمہ جب ہم گہرائی کے ساتھ عربی لغت کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا چلا جا. کیا مطلب ہوا کہ ہم چل تو رہے ہیں، اب اس پر ہمیں استقامت ملے اور ہم چلتے چلے جائیں. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ ہم تیرے سامنے آ گئے، ہم تیرے سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہم تجھ سے التجا کریں کہ جس راستے پر ہے ہمیں اس پر چلاتا چلا جا، یعنی ہدایت پر استقامت کی دعا ہے یہ. دوسری دعا سورہ بقرہ آیت 126 کہ اے اللہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے رب ہمارے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے اور روزی دیجیے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے. یہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اب یہاں تیرا گھر تو بن گیا، اب یہاں جو تیرے نیک بندے رہیں گے ان کی روزی کا اچھا سا انتظام کر دیجیے اور اس شہر کو ہر طرح کی جنگ و جدل سے محفوظ رکھیے، کیونکہ یہاں وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جہاں اللہ کا گھر ہو وہاں پر لوگوں کو فراخ رزق بھی ملے اور یہ شہر جو ہے جنگ و جدل سے اور ہر طرح کے لڑائی جھگڑے سے بھی محفوظ رہے. یہ دعا انہوں نے مانگی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے آج تک مکہ جہاں اپنی کوئی فصل نہیں ہے لیکن ہر طرح کا پھل جو ہے، ہر طرح کا رزق جو ہے وہ وافر مقدار میں وہاں پایا جاتا ہے. طرح طرح کے میوے اور طرح طرح کے فروٹ دنیا کے کونے کونے سے وہاں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اللہ پہنچانے کا انتظام کرتا ہے. اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یا جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں، فارنرز بھی، جیسے ہم لوگ بھی جا کر وہاں اگر کچھ عرصہ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کا بہت اچھا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنی رزق میں برکت وہاں رہنے کے دوران ہم دیکھتے ہیں نا اپنی روزی میں، ویسی برکت اور دنیا میں کہیں نہیں ہے. ایسی برکتیں ہیں وہاں کی روزی میں، وہاں کے رزق میں. اور پھر یاد کرتا ہے انسان کے واقعی پیغمبروں کی دعا لگی ہے یہاں پر. اور اگلی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا ہے. آپ دعا کرتے ہیں، آیت نمبر ہے 127، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے ہماری یہ خدمت قبول کر لیجیو، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی سعادت ملی ہے، کتنی بڑی سعادت ملی ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اس کے باوجود انکساری کا یہ عالم ہے کہ اللہ سے التجا کی جا رہی ہے. کوئی فخر اور کوئی تکبر نظر نہیں آ رہا ہمیں انداز میں، بلکہ اللہ سے التجا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ یہ جو ہم تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لیجو. تو یہاں ہم نے کیا سیکھا اس دعا سے کہ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا بظاہر نیکی کا کام ہم سے اللہ تعالیٰ لے لے، ہمیں سعادت مل جائے وہ نیکی کا کام کرنے کی، تو اس پر ہم نے
مغرور نہیں ہونا، فخر نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سعادت بخشی، اس نیکی کے کام کی اور اس خدمت کو ہماری جانب سے قبول کر لیجیے۔ اور خاص طور پر جو لوگ بہنیں دین کا کام کرتی ہیں، تبلیغ کا کام کرتی ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے ذہن میں، اپنے نفس کے بہکاوے میں یہ خیال بھی نہ آنے دیں کہ ہم تو بہت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تو بس ہم تو بڑے نیک ہو گئے ہیں۔ نہیں، جتنا مرضی بڑا کام ہو، بظاہر میرا رب ہے، قبول کرے یا نہ کرے، وہ تو رب العالمین ہے نا، اس کی مرضی، چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو نہ کرے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ تو بڑے سے بڑا بظاہر نظر آنے والا کام بھی نیت کے فطور کی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں کوئی اچھے کام کرنے کی توفیق ملے، تب تک ہم اپنی فرما برداری کو، اپنی عاجزی کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے اور بس تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجیے۔ اس سے اگلی جو قرآنی دعا ہے وہ ہے جی 128 نمبر آیت، ربنا، اے رب ہمارے، وجعلنا، بنا دیجئے ہمیں، مسلمین، اپنا فرما بردار۔ اب دیکھیں کہ فرما برداری بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نفس کے بہکاوے میں آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سرکشی کی راہ اختیار کر جائیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں اپنے رب کی مدد چاہیے۔ اے رب ہمارے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجیے اور ہماری اولادوں کو بھی، اور ان میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ پیدا کیجیے جو تیرا فرما بردار ہو، یعنی ہم بھی تیرے فرما بردار ہوں، ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار ہوں، اور ہماری نسلوں میں بھی ایسا ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ اور یہ وہی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت اور پھر آپ کی امت میں ہمیشہ قیامت تک ایک گروہ، ایک جماعت ایسی رہے گی جو تبلیغ دین کا کام کرتی رہے گی، جو تبلیغ دین کو اپنا لے گی۔ یہ وہی دعا ہے جو انہوں نے مانگی، اور پھر اس کے بعد اس دعا کی تکمیل قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ اور آگے ہے جی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھلا دیجئے ہمیں عبادت کے طریقے۔ یہ عبادت کے طریقے بھی سارے کے سارے اللہ نے ہی سکھائے نا، اب گھر تو انہوں نے بنا دیا تھا، وہ طریقے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی بتائیں اب ہمیں کہ ہم نے تیری عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں طریقے سکھلا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توجہ فرمائیے ہم پر، کرم فرمائیے ہم پر، بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ ساتھ کے ساتھ اللہ کی رحیمیت کا ذکر آ گیا، اللہ تو ہی ہے جو توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ پہلے توبہ مانگی گئی، اب ایک پیغمبر جو ہے اس کا رب کے ساتھ گفتگو کرنے کا، رب سے دعائیں مانگنے کا کیا انداز ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر، اور دیکھیں کتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور یہی طریقے جو ہے نا ہمیں بھی اپنانے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں اچھی نیک ہوں تو ہم بھی اسی انداز میں دعا مانگیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں میں تبلیغ کرنے والے بچے ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بچے جو ہیں وہ ہمارے ہوں، تو ہم اسی انداز میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی وہ آیات جن سے ہم نے سیکھا کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر نے کیسے اپنے رب سے دعا مانگی۔ سب سے پہلا رنگ جو ہمیں نمایاں نظر آیا وہ تھا عاجزی اور انکساری رب کے حضور، اور اپنے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہماری خدمت کا کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو بھی تو قبول کر لے، اور اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لیے دعا۔ تو یہ باتیں ہم نے سیکھی ان قرآنی دعاؤں سے۔ اب انشاءاللہ ہم دوسرے پارے میں دیکھیں گے کہ کون کون سے دعائیہ کلمات موجود ہیں اور وہ کس پیغمبر نے ہمیں مانگنے سکھلائے ہیں، کس پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ جس کو قرآن نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔